الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ نارملی بہت سارے لوگ ملتے ہیں اور مختلف وظائف پوچھتے ہیں، کوئی بیماری سے چھٹکارے کا وظیفہ پوچھتا ہے، کوئی پریشانی سے، کوئی قرض سے نکلنے کا وظیفہ پوچھتا ہے، کوئی فیملی کے مسائل، کوئی کسی دشمن کے خوف سے بچنے کا وظیفہ۔ آج میں آپ کو چند حدیثوں کا ایک خوبصورت گلدستہ مجموعہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ میری گزارش ہے کہ آپ توجہ سے اگر سنیں گے انشاءاللہ تو اس کی ہر جملے کے پیچھے کوئی نہ کوئی حدیث اور روایت ہے، انشاءاللہ آپ سبحان اللہ بھی کہتے جائیں گے اور ایمان کہتے جائیں گے۔ ذرا غور سے سنیے گا، اگر آپ اپنی روزی میں برکت چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیں، اگر آپ اپنے آپ کو ذلت و رسوائی سے بچانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیں، اگر آپ اپنی عزتوں میں اضافہ چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیں، آپ ٹینشن پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، پرسکون لائف گزارنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیں، آپ چاہتے ہیں کہ مرتے وقت نبی پاک کا دیدار نصیب ہو تو درود پاک پڑھیے، آپ بلکہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے آپ کو قبر میں اتار رہے ہیں تو درود پاک پڑھیے، قبر کو نور مصطفیٰ سے جگمگانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیں، محشر کے دن نبی پاک کے پرچم تلے اٹھنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیں، آپ حوض کوثر پر پیارے آقا کے ہاتھوں جام کوثر پینا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، نبی پاک کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا چاہتے ہیں، سنیے مدینے جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، پیارے آقا کا خواب میں دیدار کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیں۔ اب مجھے بتائیے کچھ باقی رہ گیا؟ ایک مسلمان کی حیثیت سے اور کوئی بات باقی رہ گئی؟ روزی میں برکت ہو، ٹینشن فری لائف ہو، رزق میں برکت ہو، عزتوں میں اضافہ ہو، ایمان والی موت ملے، دیدار مصطفیٰ نصیب ہو، جب تک زندہ رہوں مدینے جاتا آتا رہوں، اور سبحان اللہ محشر کے دن آقا کا قرب نصیب ہو اور آقا جنت میں ساتھ لے جائیں۔ اور کچھ باقی ہے؟ ایک مسلمان کے لیے سارا ہی کچھ ہو گیا نا؟ تمام جو میں نے باتیں کہی ہیں وہ سب نبی پاک علیہ السلام کے درود پاک کی فضیلتوں میں حدیث اور روایتوں کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوا؟ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک کمال کا وظیفہ، اٹ از دی کی آف سکسیس، یہ کامیابی کی چابی ہے۔ اگر آج کل پرابلم یہ ہے کہ ہم موبائل فون پر گھنٹوں بتا دیتے ہیں، مگر درود پاک پڑھنے کے لیے ہمارے پاس تو برائے کرم نیت اپنے وقت میں سے وقت نکالیے، اسپیشل نکالیے۔ بلکہ میں ایک مشورہ دیتا ہوں، مثال کے طور پر اگر آپ میں سے کوئی بندہ واک کرتا ہے، لوگ سیر کرتے ہیں صبح پیدل چلتے ہیں، اچھی بات ہے، چلنا چاہیے صحت کے لیے، آپ اپنے واکنگ ٹائم کو درود ٹائم بنائیں۔ اچھا واک نہیں کرتے، ٹریول کرتے ہیں، آفس جاتے ہیں موٹر سائیکل میں، گاڑی میں جاتے ہیں، آتے گاڑی میں جاتے ہیں، تو اپنا ٹریول ٹائم درود ٹائم بنا لیں، فضول کام نہ کریں اس میں، کیونکہ آپ گاڑی چلاتے ہوئے یا تو کچھ سن سکتے ہیں یا کچھ پڑھ سکتے ہیں، یا لوگ بعض اوقات بدقسمتی سے اس میں بھی گانے سن رہے ہوتے ہیں، اچھا اس میں ذکر و درود ہوتا ہے، سارا راستہ ذکر و درود کا گواہ بنتا رہے۔ اللہ مجھے بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنایا، آپ کو بھی بنایا۔ آئیے محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھنے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ایک بہت ہی خوبصورت ٹاپک، ایک بہت ہی پیاری بات، بلکہ میں یوں کہوں کہ ہمارے ایمان کی جو ایسنس ہے، ہمارے ایمان کی جو جان ہے، آج میں نے اس پر بات کرنی، یعنی اس کے بغیر ایمان کمپلیٹ نہیں۔ ہم سب کا دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ایسی کون سی بات ہے جس کے بغیر ایمان کمپلیٹ نہیں؟ یاد رکھیے،
کوئی بندہ اللہ پر ایمان نہ لائے تو مسلمان نہیں ہوتا. ایسے ہی جب تک آخری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لائے تو بھی ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا. کوئی زندگی پر لا الہ الا اللہ کہتا رہے لیکن جب تک صدق کے دل سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے اس کا ایمان مکمل نہیں. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے, یہ ایمان کی جان ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن دعویٰ تو ہم سب کا ہے نا کہ ہم مومن بھی ہیں اور پکے مومن ہیں, مگر طے کون کرے گا کہ ہم واقعی کامل مومن ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ایک پیرامیٹر بیان کیا, جس حدیث کے ذریعے ہم چیک کر سکتے ہیں کہ ہم واقعی کامل مومن ہیں کہ نہیں. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. بیوٹیفل حدیث ہے. نبی پاک فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے, تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا. اب غور سے سنیے گا, کون کہہ رہا ہے؟ جس کے صدقے ایمان ملا ہے, جن کا کلمہ پڑھ کر اب مسلمان, وہ فرما رہے ہیں کامل مومن کون ہو سکتا ہے؟ جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد, اس کی اولاد, بلکہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو. سب سے زیادہ ٹاپ پریورٹی پر جس سے محبت کرنی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار حضرت عمر فاروق ابھی نئے ایمان لائے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ مجھے محبوب ہے, میری جان کے علاوہ آپ سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. تو نبی پاک علیہ السلام نے یہی حدیث ان کو سنائی, اے عمر اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ کی قسم اب آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب. آقا نے فرمایا ہاں اب اے عمر بات کمپلیٹ ہوئی, یعنی اب ایمان کامل ہو گیا ہے. یہ پریورٹی, یہ پیرامیٹر بہت ضروری ہے. غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ تو لگاتے ہیں اور ہم سب یہ کہتے ہیں میں عاشق رسول ہوں, اور واقعی بغیر عاشق رسول کو مسلمان نہیں ہو سکتا. مگر لیول آف عشق کیا ریکوائرڈ ہے؟ سب سے زیادہ کائنات میں ہر کسی سے زیادہ, ہر چیز سے زیادہ اگر محبت ہو تو نبی پاک علیہ السلام سے محبت ہے. سبحان اللہ. ذرا غور کیجئے, جمعے کے خطبے میں آپ ایک جملہ بار بار سنتے ہیں. ایک یہ بڑا پرابلم ہے کہ ہم کئی بار بچپن سے جمعہ پڑھ رہے ہیں, آلموسٹ آدھا خطبہ بھی یاد ہو گیا, مگر پتہ نہیں کیا کہتے ہیں امام صاحب, نہ کوئی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. اس وقت پتہ نہیں کون کون سے حساب کتاب دماغ میں چل رہے ہوتے. اب میں جملہ کہنے جاؤں گا جو آپ نے بار بار سنا ہوگا, لیکن کیا اس کا مطلب پوچھا کبھی آپ نے؟ جملہ کیا ہے؟ الا لا ایمان لمن لا محبت. یاد آ رہا ہے کچھ؟ سب سر ہلا رہے ہیں ہاں یار, یہ تو سنا ہے. الا لا ایمان لمن لا محبت لا, الا لا ایمان لمن لا محبت لا. What is the meaning of that beautiful words? ان جملوں کا مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے سن لو اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت. سن لو اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں. یہ بار بار ہم سنتے ہیں, مگر کیا واقعی ایسی محبت ہے؟ اب یہاں پر ایک بڑا خوبصورت ریلیونٹ کوسچن ذہن میں پیدا ہو. جناب محبت کرنے کا ہمیں حکم تو دیا جا رہا ہے, مگر محبت کی نہیں جاتی, محبت تو ہو جاتی ہے. تو بھائی جب نبی پاک سے محبت کرنی ہے اور سب سے زیادہ کرنی ہے تو یہ زبردستی تو نہیں ہو سکتی. یہ تو دل کا راز ہے, جس سے دل لگتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آپ کے ساتھ کوئی برسوں ساتھ رہے, بچپن کا دوست ہو, اس سے ایسی محبت نہیں ہوتی, اور کوئی ایک بار مل جائے اس سے پیار ہو جاتا ہے, اس سے محبت ہو جاتی ہے, وہ دل کے بڑا قریب آ جاتا ہے. تو یہ دل کا سودا ہے, یہ ہر کسی سے تو نہیں ہو سکتا. لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ محبت بھی کرنی ہے اور سب سے زیادہ کرنی ہے. اب آئیے ریزن ڈھونڈیں. علماء نے بڑی پیاری بات لکھی کہ انسان تین چیزوں کی وجہ سے کسی سے پیار کرتا ہے. یا تو وہ بڑا حسین ہوتا ہے, خوبصورت سے پیار ہو جاتا ہے, یا وہ بڑا با کمال ہوتا ہے. حسین نہیں بھی ہوتا تو کمال بڑے ہوتے ہیں اس کے اندر. فار ایگزامپل آج کل آپ دیکھیں لوگ اسپورٹس مین کے دیوانے ہوتے ہیں, کوئی
کرکٹر کا، کوئی فٹ بالر کا، کوئی پتہ نہیں الٹے سیدھے گانے بجانے والوں کا، کیونکہ ان کے فن میں وہ باکمال ہوتے ہیں تو لوگ اس کے دیوانے ہوتے ہیں. چہرہ دیکھنے والا نہیں ہوتا، کام ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کمال ہے بھائی. تو یا تو حسین سے پیار ہوتا ہے یا باکمال سے پیار ہوتا ہے. اور تیسرا ریزن علماء کہتے ہیں کہ جناب حسین بھی نہیں ہے، باکمال بھی نہیں ہے، مگر خیال کرنے والا، ساتھ دینے والا، سپورٹ کرنے والا، اس بندے سے بھی پیار ہو جاتا ہے. اب آئیے شریعت کہتی ہے کہ محبت کرنی ہے سب سے زیادہ. محبت ہوتی ہے ان تین وجوہات کی بنا. اب ہم چیک کرتے ہیں کہ ان تینوں چیپٹر میں، ان تینوں وجوہات میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو اگر دیکھیں تو سبحان اللہ، میرے آقا ان تینوں ایسپیکٹس آف لائف میں کس قدر اونچے درجے پر نظر آتے ہیں. مثال دیتا ہوں، اگر کسی حسین سے پیار کرنا ہے، واقعی اگر کسی حسین سے ہی محبت ہوتی ہے تو بتاؤ میرے آقا جیسا حسین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے سب سے زیادہ حسین شخصیت پتہ ہے کون دنیا میں آئی؟ حضرت یوسف علیہ السلام. ٹھیک ہے نا، حضرت یوسف علیہ السلام جیسا حسین کوئی نہیں تھا. اور آپ کے حسن کا عالم یہ تھا کہ زلیخا اور ان کی سہیلیوں نے دیکھا تو بے ساختہ اپنی انگلیاں کاٹ لی. مگر نبی پاک کے حسن کا عالم یہ ہے کہ مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. نبی پاک کو رب عز و جل نے کیسا حسین بنایا. وہ تھوڑا پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا، ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں، یار اے ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں، یار اے ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں. چودھویں دا نالے عرشاں دا تارا، چودھویں دا نالے عرشاں دا تارا، قسم خدا دی مینوں سب. حسین سے محبت ہوتی ہے. لوگوں نے عجیب عجیب اپنے آئیڈیل بنائے ہوئے ہیں. نوجوان بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کبھی کس کی تصویر گھر میں لگاتے ہیں، کبھی کس کی تصویر اپنے پرس میں رکھتے ہیں، کہتے ہیں میں اس کا دیوانہ، مجھے یہ بڑا پسند. آپ دنیا کے جس بھی حسین سے محبت کرتے ہیں اس کے پسینے سے بدبو آتی ہے. اور میرے آقا ایسے حسین و جمیل اور باکمال ہیں کہ ان کا پسینہ مشک کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار. پتہ ہے کیسا پسینہ تھا؟ سبحان اللہ. نبی پاک ایسے مہکتے تھے. آج کل جیسے مثال کے طور پر ہم نارملی کیا کرتے ہیں، جہاں جانا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ذرا لوکیشن بھیج دیں ہم پہنچ جائیں. آج کل بڑی سہولت ہو گئی ہے، نیویگیشن کے ذریعے ہم ایڈریس ڈھونڈ لیتے ہیں، بالکل آن دا اسپاٹ پہنچ جاتے ہیں. ہمیں بتانا نہیں پڑتا. آج سے 5 7 سال 10 سال پہلے کیا ہوتا تھا، بندہ کہتا تھا بھائی فلاں والا سگنل پار کرنا، پھر لال رنگ کی بلڈنگ نظر آئے گی، پھر سیدھے ہاتھ پہ مڑنا، پھر بائیں اور 2 ہاتھ مڑنا، پتہ گھومتے ہی رہتا تھا. اب آسان ہو گیا، نیویگیشن کے بعد ہم ٹائم پہ آن دا اسپاٹ پہنچ جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام کے پاس بھی بڑا پیارا نیویگیشن سسٹم تھا. انہیں جب نبی پاک کو تلاش کرنا ہوتا تھا نا، کسی سے پوچھتے نہیں تھے آقا کہاں گئے. وہ گلی کے کنارے، سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر خوشبو سونگتے تھے. وہ گلی بتاتی تھی آقا گزر کر کے. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، عنبر زمین عبیر ہوا مشک ترغبار، ادنا سی یہ شناخت تیری رہ گزر کی ہے. میرے آقا کا ایسا پسینہ یوں گلیاں مہکا کرتی. ارے وہ تو بڑے زمانے کی بات ہے، سچی بات ہے. آج کسی دیوانے کو مدینے بھیج دو، بے شک آنکھوں پہ پٹی مان دو، ناک وائرس والی نہیں ہونی چاہیے، عشق رسول والی ناک ہونی چاہیے. 2-3 سال پہلے ایک وائرس آیا تھا نا، سونگنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی، چکھنے کی صلاحیت. جس کا عشق رسول والی ناک نہ ہو وہ اب بھی مدینے کی خوشبو نہیں سونگ سکتا. عشق رسول والی ناک ہو، بھیج دو اسے مدینے، تو فضائیں سونگ کر بتا دے گا کہ مدینہ آ گیا. شاعر کیا کہتے ہیں، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں. اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے، آج بھی گلیاں
مدینے کی بہہ رہی ہے، وہ بتاتی ہیں کہ کوئی ہستی گزر کر گئی، ایسے خوشبودار آتے ہے کوئی دنیا میں ایسا حسین جس کے پسینے سے خوشبو آتی ہے؟ ایک صحابی رسول آتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور میری بچی کی شادی ہے، عطر کی ضرورت ہے۔ عرب کے لوگ خوشبو بہت لگاتے ہیں، آپ بھی اگر مکے مدینے گئے ہوں گے، اللہ بار بار حاضری عطا فرمائے، بڑی مہنگی مہنگی عطر کی دکانیں ہیں، خوبصورت عطر لگاتے ہیں۔ اس زمانے سے شوق تھا، شادی آ رہی تھی، حضور عطر خریدنا ہے۔ نبی پاک نے پیسے نہیں دیے کہ یہ پیسے لو جا کے عطر خرید لینا، فرمایا کل آنا، کھلے منہ والی شیشی لے کر آنا، ساتھ ایک لکڑی کا ٹکڑا بھی لے آنا۔ تو صحابی دوسرے دن پہنچ، پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے پسینہ نکالنا شروع کیا۔ تو صحابی رسول دیکھ رہے کہ میں نے مانگی خوشبو ہے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پسینہ مبارک دے رہے ہیں۔ فرما بردار کیسے تھے؟ نبی پاک نے فرمایا جاؤ اپنی بیٹی کو دے دو، دلہن کو دے دو، جب عطر لگانا ہو اسے لگا لینا۔ تو بیٹی بھی کیسی خوش نصیب ہے، کمپلین نہیں کرتی کہ ابا جان آج کی عورت بچیوں کی طرح فرمائشی لسٹ ہی ختم نہیں ہوتی آج کل تو ہمارے گھروں میں۔ اس بیٹی کو پتا چلا کہ نبی پاک نے اپنا پسینہ دیا ہے، اس دلہن نے لگانا شروع کیا۔ جب ہم عطر لینے جاتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں ایسا عطر دینا ذرا دور تک مہک جائے، ایسا عطر دینا ذرا لانگ لاسٹک ہو۔ سنو ہوا کیا، اس دلہن نے پسینہ لگایا، حدیث کی کتابوں میں الفاظ ہیں وہ گھر بیت المطیبین کے نام سے مشہور ہو گیا، پورے مدینے میں وہ گھر مہکا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ کیسا عطر تھا؟ بریلی کے تاجدار بتاتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، کیوں سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول بدن پھول زکن پھول دہن پھول۔ ایسے ہے میرے آقا، اتنے حسین آقا ہے، ایسے با کمال آقا ہے۔ ارے جناب اگر کسی حسین سے پیار کرنا ہے تو آؤ میں بتاتا ہوں میرے آقا کا حسن و جمال کیسا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کتنے حسین تھے، سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں جب حضرت یوسف علیہ السلام کی ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر کیا ہوا کہ وہاں عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنے ہاتھ کاٹ دیے۔ بی بی عائشہ صدیقہ سے پوچھو، وہ کہتی مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کا حسن دیکھا تو اپنے ہاتھ کاٹ دیے، اگر میرے محبوب کا جلوہ دیکھ لیتے تو اپنے دل کاٹ لیتے۔ اللہ نے ایسا حسین بنایا، سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے، بعض اوقات آپ کو خیال آتا ہوگا کہ دعوت اسلامی اعلیٰ حضرت کا نام بہت لیتے ہیں، امام احمد رضا خان کی بات بہت کرتے ہیں، ہم ایسے ہی ان کے دیوانے نہیں ہیں۔ یہ ایک شعر آج سمجھ لینا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تھوڑے عقل مند لوگ جو ہوں گے جلدی پک کر لیں گے۔ امیزنگ بات کی ہے اعلیٰ حضرت نے، وہ کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، کہتے ہیں حضرت یوسف کے حسن پر عورتوں کی انگلیاں مصر میں کٹ گئی۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، آقا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے۔ یا رسول اللہ آپ کے نام پر تو عرب کے نوجوان، عرب کے مرد اپنا سر کٹاتے ہیں۔ یہ تو نارمل ہو گیا یہ شعر نا، آپ کو بات سمجھ آ گئی، مگر ذرا اس شعر کی اب گہرائی میں جاتے ہیں۔ یہ شاعری کی دنیا کا شاہکار ہے، علماء موجود ہیں، ذرا ان سے پوچھیے اعلیٰ حضرت نے کیسے علم کے دریا بہائے ہیں۔ ذرا میرے ساتھ رہیے گا، آپ کی طبیعت ہری بھری ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی، پہلا لفظ کیا ہے؟ حسن۔ حسن کا مطلب یہ کہ عورتوں نے دیکھا تھا نا جلوہ، پہلا کیا ہو گیا؟ حسن۔ کس کا حسن تھا؟ حضرت یوسف کا۔ میرے ساتھ رہیے گا، آپ انجوائے کریں گے ساری زندگی شعر کو۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ حسن۔ دوسرا کیا ہے؟ کس کا حسن؟ یوسف۔ کیا کٹی؟ انگلیاں کٹی، کٹیاں کٹ گئیں، کٹ گئیں نا، بے ساختہ کٹ گئیں تو کٹی۔ اوکے، پانچویں بات کیا ہے؟ کس کی انگلیاں تھی؟ عورتوں کی انگلیاں۔ چھٹی بات کیا ہے؟ وہ عورتیں کدھر کی تھی؟ مصر کی تھی۔ ذرا سمجھیے گا، عورتیں ناقص العقل ہوتی، یہ انگلیاں کاٹی نہیں گئی، بے ساختہ کٹی ہیں۔ اور کیا کٹی ہیں؟ انگلیاں کٹی ہیں۔ کس بات پر کٹی ہیں؟ حضرت یوسف کا حسن دیکھ کر کٹی ہے۔ 6 باتیں یاد رکھیے، اعلیٰ حضرت نے ان 6 باتوں کا جواب اگلی لائن میں دیا۔ پہلی لائن میں 6 باتیں ذکر کی ہیں، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، ہم کہتے ہیں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے۔ ادھر حسن ہے، ادھر صرف نام ہے، دیکھا نہیں ہے؟ حضور آپ کو دیدار نہیں کیا، صرف آپ کے نام پر وہ کٹ گئی ہیں، کٹواتے ہیں ڈیلیبریٹلی، جان بوجھ کر، ہوش و حواس میں کٹواتے ہیں۔ ادھر انگلیاں کٹی ہیں حضور، ادھر سر کٹوا رہے ہیں۔ ادھر مصر کی عورتیں ہیں، ادھر عرب کے مرد ہیں، جن کے جاہ و جلال کی مثال دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، میرے رضا نے کمال کر دیا اور یہ بتایا کہ اللہ نے اپنے نبی کو کیسا با کمال بنایا تھا۔ اللہ کریم نبی پاک سے ہمیں سچی محبت عطا فرمائے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے،
وہ کہتے ہیں ایک 14ویں رات تھی اور چاند بڑا خوبصورت نظر آ رہا. آپ بھی کبھی 14ویں رات کو چاند دیکھے تو بڑا پیارا لگتا ہے. وہ کہتے ہیں میں 14ویں رات کو باہر نکلا, چاند بڑا بیوٹیفل نظر آ رہا. پھر میرے آقا بھی ایک بہت خوبصورت جبہ پہنے تشریف فرما. کبھی چاند کو دیکھتا, کبھی نبی پاک کو, کبھی نبی پاک کو, پھر چاند کو دیکھتا, پھر نبی پاک کو, پھر چاند کو دیکھتا, پھر نبی پاک کو دیکھتا. حضرت جابر کہتے ہیں واللہ میرے آقا 14ویں رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت, چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں. ارے چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں, کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے. ہائے ہائے میرے آقا کیسے حسین ہے, سبحان اللہ. ذرا غور کیجئے, چاند تو نبی پاک کا کھلونا ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار نبی پاک سے کہا, پیارے آقا کے چچا ہے نا, کہتے حضور میں ایمان تو اب لایا ہوں, مگر ایمان لانے کی ایک بڑی وجہ بتاؤں آپ. وجہ یہ ہے کہ جب آپ جھولے میں تھے نا بچپن میں, تو میں نے نوٹ کیا کہ آپ جس طرف انگلی اٹھاتے تھے چاند اس طرف جاتا ہے. حضرت عباس آپ کے چچا کہہ رہے ہیں. اچھا بڑی لطیف سی بڑی خوبصورت بات کہنے جا رہا ہوں. یہ بزرگ بیٹھے ہیں, بعض اوقات بزرگ ہمیں بھی شرمندہ کر دیتے ہیں. ہمارے خاندان کے بزرگ آتے ہیں نا گھر میں, کہتے ہیں بیٹا بچپن میں تم یہ کرتے تھے. وہ کبھی کبھی ایسی بات کرتے ہیں کہ ہم بھی شرمندہ ہو جاتے ہیں. اچھا ہمارے پاس کوئی پروف تو ہوتا نہیں, آیا حضور کی بات ماننی پڑتی ہے. ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں تو کیا ہوگا, معاف کر دیں, بتائیں تو نہ سکتے. بچپن میں تو بہت کچھ کیا تھا, لیکن یاد نہیں ہوتا. نبی پاک سے حضرت عباس کب کی بات کر رہے ہیں, سرکار جھولے میں. پیارے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ اے چاچا مجھے کیا پتا میں جھولے میں کیا کرتا. آقا فرماتے جی چچا جان, میں چاند سے باتیں کرتا تھا, وہ مجھ سے باتیں کرتا. چاند مجھے روتے وقت چپ کرایا کرتا تھا. اے میرے چچا جان, میں اپنے چاند کی آواز سنتا تھا جب وہ رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا کرتا. ارے بچپنے میں جس نبی کا عالم یہ ہے, شباب میں عالم کیا ہوگا. آنا حضرت لکھتے ہیں نا, اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن, اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن, اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام. ایسا حسین ایسا باکمال رب نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اگر واقعی کسی حسین سے محبت کرنی ہے, اگر واقعی کسی باکمال سے محبت کرنی ہے, تو میرے آقا سے زیادہ حسین کوئی نہیں. آنکھیں کیسی ہیں پوچھو اعلیٰ حضرت سے, کہتے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. کان مبارک کیسے ہیں دور و نزدیک کے, سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. مبارک ہونٹ کیسے ہیں, کہتے پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. زبان مبارک کیسی ہے, کہتے وہ زبان جس کی ہر بات وحی خدا, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا سپورٹنگ کیسے ہیں, فرماتے ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا, موجے بحرے سماحت پہ لاکھوں سلام. ہاتھوں میں طاقت کیسی ہے, جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں, ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. مسکراہٹ کیسی ہے, ارے آقا مسکرائیں تو روتوں کو ہنسا دیں, جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. کس وصف کی اور جس میں اثر کی کس بات کی بات کی جائے. ساری دنیا کے خزانے رب نے عطا فرمائے, مگر سادگی کا عالم کیا ہے. فرماتے ہیں کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا, کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا, اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. ایسے میرے آقا ہیں تو پھر کسی اور سے پیار کیسے ہم کر سکتے ہیں. اللہ نے اتنا حسین بنایا. اب چلتے ہیں دوسرا ریزن کہ جناب حسین نہ بھی ہو تو کوئی باکمال ہونا اس سے پیار ہو جاتا ہے. اسپیشل ایبلٹیز ہو, کمال کے اس کے معاملات ہوں, تو بندہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے, انسپائر ہو جاتا ہے. اگر واقعی باکمال سے پیار کرنا ہے, اے نوجوانوں سنو, تو کمال کے درجے پر پہنچتا جب ہے جب نبی پاک کے قدموں کی حاضری دے. اللہ نے کیسا باکمال بنایا. ٹھیک ہے دنیا میں بہت باکمال لوگ آئے ہوں گے, کوئی ایسا ہے جو زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ کرے تو چاند کے دو ٹکڑے کرے, کوئی ایسا ہے جو دعا کرے تو چاند واپس جڑ جائے. آج تک ہم اپنی ٹائمنگ, نماز کی ٹائمنگ, افطار کی ٹائمنگ کیسے ملاتے ہیں کہ جناب آج اتنے بج کے اتنے منٹ پر سورج غروب ہو جائے گا, اتنے بجے عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا. صدیوں سے سورج اپنی رفتار اور اپنی ڈائمنشنز میں چل رہا ہے. مگر ایک دن ایسا بھی آیا کہ جب مولا علی کی نماز جا رہی تھی, میرے آقا نے دعا فرمائی تو سورج واپس پلٹ آتا ہے. ارے مغرب کے بعد تو نارملی عشاء کا وقت ہوتا ہے, مگر مقام صحبہ پہ یہ قدرت کا نظارہ لوگوں نے دیکھا کہ مغرب کا وقت ہونے کے بعد پھر عصر کا وقت ہوتا ہے. ارے ایسا کمال دنیا میں کس کے پاس ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو ایسا باکمال بنایا. کیا خوبصورت پنجابی نعت کا شعر ہے نا,
کر کے دعا سونا سورج نو موڑدا آپے چن چھوڑدا تے آپے چن جوڑدا آپے چن توڑدا تے آپے چن جوڑدا بگڑی بنا میرے نبی دا اشارہ بگڑی بنا میرے نبی دا اشارہ قسم خدا دی حدیبیہ کا موقع ہے، 1400 صحابہ ہیں، سب پیاسے ہیں، آقا کے پاس آ کر کہتے حضور پانی نہیں۔ اچھا یہ بھی کمال دیکھو، صحابہ کو جو چاہیے ہوتا پیارے آقا کے پاس آتے، میں اللہ سے مانگ لو نا، صحابہ کرام کا ایمان کیسا تھا، عقیدہ کیسا تھا کہ جو کچھ چاہیے جب نبی پاک جلوہ فرما ہے تو انہی کے ذریعے رب سے عرض کریں گے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ صحابہ نے کہا حضور پیاسے ہم بھی ہیں، جانور بھی پیاسے ہیں، وضو بھی کرنا ہے، برتن بھی خالی ہیں۔ آقا نے فرمایا اپنے برتن سے پانی جمع کر۔ صحابہ کہتے ہیں میں تھوڑا تھوڑا پانی جمع کیا، اتنا پانی جمع ہوا کہ ایک برتن بھی پورا نہیں۔ اب نبی پاک نے کیسا معجزہ دکھایا ذرا سوچئے کہ یہ تو ہم نے حضرت موسیٰ کا معجزہ سنا ہے کہ آپ نے زمین پر عصا مارا تو پانی کے چشمے جاری ہوئے، لیکن لاجیکلی زمین سے پانی نکلتا ہے، ہم نے بھی دیکھا بورنگ کریں تو نکلتا ہے، پہاڑوں سے نکلتا ہے، آبشاروں سے نکلتا ہے، مگر سنو میرے آقا کا معجزہ کیسا تھا۔ نبی پاک نے اپنا مبارک ہاتھ اس پیالے میں ڈال دی، راوی کہتے ہیں 5 انگلیوں سے پانی کے فوارے جارے ہوتے، اتنا پانی نکلا کہ 1400 صحابہ نے پانی پیا، سب نے وضو کیا، جانوروں نے پانی پیا، جناب برتن بھر لیے۔ پوچھا گیا پانی میں جوش کیسا تھا؟ تھے تو 1400 لیکن جوش ایسا تھا کہ 1,00,000 ہوتے سب کو پورا ہو جانا ہے۔ کوئی ایسا باکمال؟ اللہ اکبر۔ اور میرے آقا ایسا معجزہ دکھائیں تو قلب رضا کیسے خاموش رہ سکتا ہے۔ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ اگر آپ کسی اسپیشل سے ہی پیار کرنا چاہتے ہیں نبی پاک سے زیادہ باکمال کوئی نہیں ہے اس دنیا میں۔ اتھارٹیز کے ساتھ ساتھ رب نے آسمانوں پر اختیار عطا فرمایا، رب نے اس پوری کائنات پر اپنے حبیب علیہ السلام کو اختیار عطا فرمایا۔ اللہ کے حبیب فرماتے انما انا قاسم واللہ یعطی، آقا فرماتے ہیں بے شک مجھے رب عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو یہ بات آج اپنے عقیدے کو بھی درست کر لو، کبھی کنفیوز نہ ہونا۔ وہ جو پنجابی میں ہم شعر کہتے ہیں نا تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، ارے یہی تو حدیث میرے آقا فرما رہے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا فرمانے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ بریلی کے تاجدار یہی تو لکھتے ہیں کہ رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رب موتی یہ ہے قاسم، اس کا ہے لاتے یہ ہے کمال کی بات کروں، مدینے کے لوگ آتے تھے، دور دراز کے گاؤں سے لوگ آتے تھے، کہتے حضور ہمارے علاقے کا جو ہے وہ پانی کنواں کھودا کڑوا پانی نکلا۔ اب کڑوا پانی نکلا اس میں نبی پاک کے پاس کیوں آئے بھائی؟ وہ جانتے تھے ان کی نگاہ کرم سے بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ آقا تشریف لے جاتے اس کنویں میں کلی فرماتے وہ پانی میٹھا ہو جایا کرتا۔ کیسا لعاب دہن ہے، حسینوں سے پیار کرنے والوں کسی کے تھوک میں کمال دیکھا ہے؟ تھوک سے گھن آتی ہے، اللہ نے ایسا لعاب دہن عطا فرمایا۔ حضرت ایک بڑے پیارے صحابی ہیں عتبہ، وہ کہتے عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ، کہتے میں ان کی 4 بیویاں تھیں، چاروں بیویاں ایک بات آپس میں کرتی تھی کہ حضرت عتبہ پتہ نہیں کون سی خوشبو لگاتے ہیں، وہ بڑی مہنگی خوشبو لگاتی ہیں، وائف اپنے شوہر کے لیے تیار ہوتی، مگر دیکھتی حضرت عتبہ ان سے بھی زیادہ مہکتے تھے۔ ایک دن چاروں نے مل کے پوچھا حضور ہم نے کبھی آپ کو خوشبو لگاتے دیکھا نہیں، خوشبو کیا لگتا ہے آپ لگاتے ہیں، کون سی خوشبو لگاتے ہیں؟ تو عتبہ کہتے ہیں میں تو کوئی خوشبو نہیں لگاتا، خوشبو نہیں لگاتے، اتنے مہکتے کیسے ہیں؟ پہلے ہوا یہ کہ ایک بار میرے جسم پر آبلے پڑ گئے، اسکن ڈیزیز ہو گئی، میں نبی پاک کی بارگاہ میں آئے صحابی کا عقیدہ دیکھ رہے ہو، باڈی پہ پرابلم تب بھی نبی پاک کے پاس جانا، ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی نہیں کہا میرے پاس کیوں آئے، جاؤ کسی اسکن اسپیشلسٹ کے پاس۔ آقا فرماتے اپنا کرتا اتارو، حضرت عتبہ کہتے ہیں میں نے کرتا اتارا، میرے آقا نے اپنا لعاب دہن نکالا، میرے جسم پر ملنا شروع کیا، کہتے اس دن سے بیماری دور ہو گئی، جسم آٹومیٹک
مہکنے لگ گیا، ایسے با کمال آقا ہیں، اللہ اکبر۔ ایک بار ایک صحابی کہتے ہیں میں تلوار سے لڑ رہا تھا، لڑتے لڑتے غزوے میں میری تلوار ٹوٹ گئی، آقا کے پاس آیا کہتا حضور تلوار ٹوٹ گئی ہے، نبی پاک نے لکڑی پکڑا دی، کہتے لکڑی پکڑ کر چلا گیا میدان میں، وہ لکڑی ہی تلوار بن گئی۔ کیسے با کمال آقا۔ ایک بار کیا ہوا، دو صحابہ کہتے ہیں رات ہو گئی، نبی پاک کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، اب واپسی کا وقت آیا۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، ابھی تم باہر جائیں گے، کسی کے پاس موٹر سائیکل، کسی کے پاس گاڑی، سب میں لائٹیں ہوں گی، اسٹریٹ لائٹ ہوں گی، ہم گھر پہنچ جائیں گے، لیکن اگر اللہ نہ کرے بلیک آؤٹ ہو جائے، اسکوٹر کی گاڑی کی لائٹ بھی نہ ہو تو کیسے راستہ ملے گا؟ اس زمانے میں گاؤں میں سوچے کوئی لائٹ نہیں ہے اور واپس جانا ہے، روشنی نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، نبی پاک سے عرض کرتے ہیں حضور واپس جانا ہے، روشنی نہیں ہے۔ پیارے آقا نے ایک لکڑی دی اور اس کو ہاتھ ٹچ کر دیا، کہتے ہیں باہر نکلے تو وہ لکڑی ٹارچ کی طرح روشن ہو۔ اچھا دونوں صحابی جو ہیں اس روشنی کے سہارے چلنے لگے، چلتے 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 اپنے گھر کے پاس پہنچے۔ اب ٹی جنکشن آ گیا، ٹی جنکشن سے مراد کیا ہوتا ہے؟ آگے روڈ بند، ایک صحابی کا گھر دائیں طرف، ایک کا بائیں طرف، اب دونوں سوچ رہے ہیں لکڑی لے کے کون جائے، اور روشنی تو ایک کے ساتھ چلی جائے گی، دوسرا اندھیرے میں آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ روایت کے الفاظ ہیں دوسرے صحابی نے زمین سے لکڑی اٹھائی، اس لکڑی سے ٹچ کی، وہ دوسری لکڑی بھی روشن ہو گئی۔ نبی پاک کے نور کی بات تو بعد میں کرنا، آقا جسے ٹچ کر دے وہ نورانی ہو جاتا ہے۔ یہ شان ہے میرے آقا کی۔ اگر با کمال سے محبت کرنی ہے تو ان سے بڑا با کمال کوئی نہیں۔ ایک بار نبی پاک نے حضرت جبریل امین سے بڑا ریلیونٹ کوسچن کیا۔ آپ کو پتہ ہے حضرت جبریل امین کمال کی شخصیت، فرشتوں کے آقا تو ہیں مگر وہ ہر نبی کے صحابی، ہاں ہر نبی کے صحابی، ہر نبی کو دیکھا انہوں نے، ہر نبی کو دیکھا۔ نبی پاک نے بڑا پیارا سوال کیا، فرمایا جبریل تم نے سب کو دیکھا، ایک جہان دیکھا، ہر نبی سے ملاقات ہوئی، تو مجھ جیسا بھی دیکھا ہے، مجھ جیسا بھی دیکھا ہے۔ ہائے ہائے، سوال دیکھو، اس کا جواب سنیے گا۔ جبریل امین سے سوال کیا ہوا کہ جبریل کوئی مجھ جیسا بھی دیکھا ہے؟ جبریل امین نے جو جواب دیا نا، میں ان کی زبانی نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت کی زبانی سناتا ہوں، جو اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر میں ہمیں بتایا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہی بولے سدرا والے، چبنے جہاں کے تھالے۔ سدرا والے کون؟ جبریل امین کہاں رہتے ہیں؟ سدرۃ المنتہا۔ یہی بولے سدرا والے، چبنے جہاں کے تھالے، آقا سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا۔ یہی بولے سدرا والے، چبنے جہاں کے تھالے، چبنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، یک بنایا، مجھے یک بنایا، مجھے یک بنایا، تجھے کس کمال کی بات ہے؟ ایک بار رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت بھوک لگی تھی۔ یہ بھی دیکھو صحابہ پہ ایسا وقت بھی آتا تھا کہ کئی دن نہیں کھاتے تھے، کبھی ہمارے پاس بھی پیسے کم ہو جائے نا، پسند کا کھانا نہ ملے تو شکوہ نہ کیا کرو۔ اللہ والے شکوہ نہیں کرتے، اتنی بڑی ہستی ہیں مگر کہتے ہیں اتنی بھوک تھی کہ پیٹ کمر سے لگ گیا، بھوک سے برا حال تھا۔ میں نبی پاک کے گھر کے باہر بیٹھ گیا، مگر خودداری یہ تھی کہ کہا مجھے شرم آئی کہ میں کسی کو کہوں کہ مجھے کھانا چاہیے۔ آج چھوٹی چھوٹی بات پر لوگ ہاتھ پھیلاتے ہیں، مدد مانگنے نکل جاتے ہیں، ایسا نہ کیا۔ شاعر کہتے ہیں نا کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگیں گے تمہیں دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ سدرا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں آقا کے دروازے پر بیٹھا، تھوڑی دیر ہوئی تو صدیق اکبر گزرے۔ میں نے ان سے ایک شرعی مسئلہ پوچھا، شرعی مسئلہ اس لیے پوچھا کہ میرا چہرہ دیکھیں، میری حالت دیکھیں، تو جواب دیتے دیتے سمجھ جائیں مجھے بھوک لگی ہے تو کچھ کھانا بھی کھلا دوں۔ تو صدیق اکبر نے جواب دیا اور چلے گئے۔ اب میری ہمت تو نہ ہوئی وہ کہتا کہ مجھے بھوک بہت لگی ہے۔ نبی پاک تشریف لائے، جب آقا نے مجھے دیکھا تو مسکرائے۔ آقا تو دلوں کے حالات جانتے ہیں، پہچان گئے کہ ابو ہریرہ کی کیا کیفیت ہے۔ ابو ہریرہ چلو گھر گئے تو پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ گھر والوں نے کہا کہ ایک پیالہ دودھ کا ابھی کوئی تحفے میں دے کر۔ نبی پاک نے فرمایا اے ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ کو لے۔ اصحاب صفہ کا چبوترا دیکھا ہوگا نا اپنے مدینہ شریف میں، اللہ آپ کو بار بار مسجد نبوی کی ہم سب کو حاضری عطا۔ یہ بالکل روضہ رسول کے باہر ایک چبوترے پر بیٹھتے تھے، سارے غریب صحابہ
ہوتے, پورا لباس بھی بعض اوقات نہیں ہوتا, ایک چادر بعض اوقات جسم پر ہوتی, کئی کئی دن کھانا نہیں کھاتے تھے. نبی پاک ان سے بڑا پیار فرمایا ابو ہریرہ جاؤ سارے اصحاب صفہ کو. اب حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں بھوک سے میرا برا حال, پیالہ ایک دودھ کا اور وہ 70 صحابہ, وہ آئیں گے تو مجھے کیا ملے گا, مگر کہتے ہیں نبی پاک کا حکم تھا, میں گیا اور 70 صحابہ کو لیا. دل میں خیال تو آ رہا تھا ایک پیالہ تو میرا ابھی پیٹ پورا خالی ہے اور یہ 70 صحابہ آ گئے. نبی پاک نے ایک اور کمال یہ فرمایا ابو ہریرہ پیالہ لو اور سب کو پلاؤ. اچھا کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا کہ شدید بھوک لگی اور ہماری ڈیوٹی لگا دی جائے لوگوں کو کھانا کھلانا, کسی پہلے بھوکے دوسروں کو کھلا رہے ہیں, حضرت ابو ہریرہ سب کو دودھ پلا رہے ہیں. ظاہر خیال بھی آتا ہوگا یہ تو 2-3 بندوں میں پورا ہو جائے گا. پہلے صحابی نے دودھ کا پیالہ لیا, کہتے بسم اللہ پڑھ کر پیٹ بھر کر دودھ پیا. میں دوسرے کے پاس لے کر گیا, انہوں نے بھی پیٹ بھر کر دودھ پیا, سب کو بھوک لگی ہوئی تھی. کہتے ایک ایک کر کے 70 صحابہ نے دودھ پی لیا, پیالہ ویسے کا ویسے ہی بھرا ہوا. اب سیدنا ابو ہریرہ کہتے میں رہ گیا اور نبی پاک رہ گئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ پیو. اور تھوڑی پنجابی وچ کہتے نا, کہتے میں نے رچ کے دودھ پیا, پیٹ بھر کے دودھ پیا. جب دودھ پی لیا آقا علیہ السلام فرماتے ابو ہریرہ اور پیو. کہتے پھر پیالہ منہ پہ لگایا. آقا فرماتے ابو ہریرہ اور پیو. کہتے میں تیسری بار پیا. چوتھی بار نبی پاک نے فرمایا, میں نے کہا بس آقا اب میری بس ہو گئی. اب نبی پاک نے وہ پیالہ لیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر میرے آقا نے وہ پورا دودھ نوش فرما لیا. یہ کیسے باکمال آقا ہیں کہ ایک دودھ کا پیالہ ہے 70 صحابہ کا پیٹ بھر جاتا ہے. بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اسی معجزے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں, بلکہ سوال کرتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ سے پوچھتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر, فارسی میں شیر کہتے دودھ کو. اے ابو ہریرہ ہمیں بھی تو بتاؤ وہ کیسا دودھ کا پیالہ تھا. کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. اللہ اکبر, یہ ہے میرے آقا. بہرحال اگر میں کمالات بیان کرتا جاؤں ساری رات نکل جائے گی. آئیے میں تیسرے اسپیکٹ کی طرف آتا ہوں. حسین اگر سے محبت کرنی ہے تو میرے آقا جیسا حسین کوئی نہیں. با کمال سے محبت کرنی ہے تو نبی پاک جیسا با کمال کوئی نہیں. اب آؤ وہ تیسرا اسپیکٹ جو ہے, وہ تیسری بات جو کتابوں میں لکھی گئی کہ جناب بندہ اس سے پیار کرتا ہے جو خیال کرنے والا ہو, جو فکر کرنے والا ہو, جو احسان کرنے والا ہو. اللہ اکبر. آؤ ذرا اس پیرائے میں نبی پاک کو دیکھتے ہیں. خدا کی قسم دنیا میں کوئی ایک ایسا بندہ بتا دیں جو آپ کے پیدا ہونے سے صدیوں پہلے آپ کو یاد کرنے والا ہو. ارے اللہ اکبر, آج لوگ بڑے بڑے لوگوں سے محبت کرتے ہیں. کبھی کبھی میں کسی کے گھر جاتا ہوں, دیکھتا ہوں پتہ نہیں کس کی تصویر لگی ہے, کسی ایکٹر کی, کسی کرکٹر کی, اور پتہ نہیں کسی سیاستدان کی. میں کبھی ایک بندے سے پوچھا یار یہ تو مشہور آدمی ہے, وہ تمہیں جانتا ہے؟ مجھے کیسے جانے گا, وہ تو بہت بڑا آدمی ہے. میں نے کبھی تمہارا خیال رکھا, مولانا صاحب جب جانتا نہیں تو خیال کیسے رکھے گا. میں نے تم اس سے محبت بڑی کرتے ہو. ہاں میں تو بال بھی اس جیسے بناتا ہوں, کپڑے بھی اس جیسے پہنتا ہوں, بولنے کی کوشش بھی اس کے سٹائل سے کرتا ہوں. ارے اللہ کے بندو, تم اس سے محبت کرتے ہو نہ تمہیں جانتا ہے. میں کبھی تمہارا خیال رکھا, میں تو اس سے محبت کی بات کر رہا ہوں کہ جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے 1400 سال پہلے جو ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں, جو راتوں کو جاگتے تھے, جو آنسو بہاتے تھے. اللہ اکبر. بلکہ جب دنیا میں تشریف لائے, جب آقا 12 ربیع الاول کی صبح صادق اس دنیا میں تشریف لائے تو سجدے میں گئے اور زبان پر کیا جاری تھا, رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. ارے جب پیدا ہوئے تو ہمیں یاد کیا, رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. وہ راتوں کو رویا کرتے, وہ نبی پاک امت کے غم میں آنسو بہایا کرتے. معراج کی رات جب رب کی بارگاہ میں گئے, ارے اتنی بڑی ملاقات نصیب ہوئی تھی, وہ ہمیں وہاں بھی نہ بھولے, ہمیں بھی وہاں بھی یاد کرتے رہے. آپ کو پتہ ہے نبی پاک کو ایک شاندار انعام کیا ملا. قرآن کی بڑی خوبصورت آیت ہے, وہ آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. رب نے فرمایا اے محبوب ہم ان قریب تمہیں اتنا عطا فرمائیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. کبھی سوچا آپ نے یہ بلینک چیک تھا, آپ کو کوئی بلینک چیک دے کہ جو بھرنا ہے بھر لو, بلکہ جو مانگنا ہے مانگو. ہم کیا مانگیں گے؟ اپنے لیے مانگیں گے, اپنے بچوں کے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اپنے مستقبل کے لیے. ابھی یہ پاک سے رب فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ. اے محبوب ہم ان قریب تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. پتہ ہے نبی پاک نے کیا فرمایا؟ جبریل امین جب یہ آیت لے کر آئے, اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں داخل نہ کروں. ایسے آقا ملے ہمیں, ہر موقع پہ ہمیں یاد کریں. ان سے محبت نہ کروں, بلکہ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں. زندگی میں تو ہمیں یاد رکھا, بلکہ جب قبر انور میں اتارا جا رہا تھا نا تو لب مبارک کو جنبش ہو رہی. ایک صحابی رسول کان قریب لے گئے تو میرے آقا قبر میں
بھی امتی امتی امتی۔ علماء کہتے ہیں آج بھی قبر انور میں اپنی امت کو یاد کر، اور محشر کے دن کیا حال ہوگا خود فرماتے ہیں، اور نبیوں کے لیے ممبر لگائے جائیں گے، میں اپنے ممبر پر اس وقت تک نہ بیٹھوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں داخل نہیں کروں۔ میں اس خوف سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہوں گا کہ کہیں مجھے جنت میں نہ بھیج دیا جائے، میری امت پیچھے نہ رہ جائے۔ یہ کیسے آقا ہے، ساری دنیا جنت میں جانے کو تڑپ رہی ہوگی، اور آقا فرماتے ہیں مجھے یہ خوف ہوگا میرا رب جنت میں مجھے نہ بھیج دے، میری امت پیچھے نہ رہ جائے۔ تلاش کر کر کے امتیوں کو جنت کی طرف لے جائیں گے۔ مولانا حسن رضا خان صاحب اسی قیامت کا منظر کس خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے، ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے، پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ وہی حال آپ کا ہوگا۔ میرے آقا اس طرح اپنے گناہگاروں کو تلاش کر رہے ہوں گے، اپنے امتیوں کو تلاش کر رہے ہوں گے، جیسے کسی ماں کا بچہ بچھڑ جائے وہ کس طرح تلاش کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہاں کہاں ہوں گے؟ ایک حدیث میں ایک صحابی نے پوچھا نا حضور قیامت کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟ فرمایا مجھے حوض کوثر پر ڈھونڈ لینا۔ کہا حضور وہاں نہ ملیں؟ فرمایا پل صراط پر آ جانا۔ کہا حضور اگر وہاں نہ ملیں تو کہا میزان پر آ جانا، اپنے گناہگار امتیوں کے پلڑے بھاری کر رہا ہوں گا۔ کہا حضور اگر وہاں نہ ملیں، فرمایا تین جگہ کے علاوہ مجھے کہیں اور نہ پاؤ گے، میں اپنے امتیوں کی مدد کر رہا ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہی بات مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں کہ مقام فاصلوں پر کام مختلف اتنے، وہ دن ظہور کمال حضور کا ہوگا، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا۔ میرے آقا جو فرمائیں گے وہ انشاءاللہ ہوتا چلا جائے گا، لوگوں کی شفاعت ہوتی چلی جائے گی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اے مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ سب سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر کسی خیال کرنے والے سے پیار کرنا ہے، کسی محبت کرنے والے سے پیار کرنا ہے، تو میری ماں باپ سے زیادہ مجھ سے پیار کرنے والے میرے آقا ہیں، جو میرے پیدا ہونے سے پہلے بھی مجھے میرا یاد رکھ رہے تھے، میرے لیے دعائیں فرما رہے تھے، اور آج قبر میں بھی یاد فرما رہے ہیں، محشر کے دن بھی ہمیں نہیں بھولیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر ہم انہیں کیوں بھول جائیں، پھر ہم ان سے محبت کیوں نہ کریں؟ اعلیٰ حضرت یہی تو پیغام دیتے ہیں کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، کبھی بھی نہیں بھولے ہمیں، کبھی بھی نہیں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ ہم یاد کیے ہوئے اپنے آقا کو، ہم بھلا بیٹھے۔ ہاں ہماری عادتوں میں نبی پاک کی عادتیں نہیں ہیں، ہماری زندگی میں پیارے آقا کی سنتیں نہیں ہیں۔ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، ایک نعرہ بار بار لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، مگر جس کو موت قبول ہے اس کو نماز قبول کیوں نہیں ہے؟ اس کی نماز کیسے قضا ہو جاتی ہے؟ اس کو حرام روزی چھوڑنا قبول کیوں نہیں ہے؟ اس کو بے حیائی کے کام چھوڑنا قبول کیوں نہیں؟ وہ دھوکہ کیسے دے سکتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ اگر آج مسلمان دھوکہ دے، جھوٹ بول کے اپنا مال بیچ رہا ہے، قسمیں کھا کر اپنا مال بیچتے ہیں، بعد میں وہ چیز نہیں نکلتی، ایسا نہ کریں پیارے اسلام۔ اگر نبی پاک کی قیامت کے دن شفاعت لینی ہے نا تو ایسے کام تو کر کے جاؤ کہ چہرہ دکھا سکے، آقا ہمیں دیکھ کر اپنے سینے لگا لیں۔ آج تو میں نے آپ کو لاجیکلی ریزن سے بھی ثابت کر دیا کہ نبی پاک جیسا اور کوئی نہیں جس سے پیار کیا جائے، مگر پیار زبانی صرف نہ ہونا، پریکٹیکلی پیار۔ مجھے اچھا اب مجھے ایک بات بتائیے، کیسی محبت ہے کہ مجھے بتانا پڑتا ہے میں کس کا امتی ہوں؟ کیسا ہوتا ہے آج کل؟ کوئی نوجوان، ماڈرن نوجوان کبھی سامنے آتا ہے، نہ اس کے چہرے سے پتہ چلتا ہے وہ مسلمان ہے، نہ اس کے لباس سے پتہ چلتا ہے مسلمان ہے۔ تھوڑی باتیں کرے کہ بندہ چلے کوئی انشاءاللہ سبحان اللہ زبان پہ کوئی ایسی بات آئے گی تو پتہ چلے گا مسلمان ہے۔ نہیں جناب، کسی طریقے سے پتہ نہیں چلتا یہ مسلمان ہے۔ جب اپنا نام بتاتا ہے نا، میرا نام محمد یوسف ہے، محمد خالد ہے، بندہ کہتا ہے اچھا یہ مسلمان ہے، السلام علیکم مسلمان ہے، ورنہ کہیں سے پتہ نہیں چلا، کہیں سے پتہ نہیں چلا۔ کیا یہ ہے نبی پاک کی غلامی؟ یہ ہے امتی ہونے کا ہمارا دعویٰ؟ ہونا کیا چاہیے؟ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو۔ میں لاکھوں لوگوں میں جا رہا ہوں نا، دور سے بندہ پہچان لے کہ نبی پاک پہچان لے یہ آقا کا عاشق جا رہا ہے، اس کا چہرہ، اس کا لباس، اس کا انداز، اس کا کاروبار، اس کی گفتگو، اس کی باتوں میں مٹھاس، اس کی ایمانداری، اس کی سچائی بتائے۔ ارے امتی ایسا ہے تو آقا کیسے ہوں گے؟ ایسا امتی نہیں بننا چاہیے کہ مجھے دیکھ کر لوگ کہیں کہ امتی اس کی اخلاق ایسے تو اس کے نبی کے اخلاق کیسے ہوں گے؟ یہ امتی اتنا ایماندار ہے، اس کے نبی کیسے امانتدار ہوں گے؟ ارے امتی اتنا سچا ہے تو نبی کتنے سچے ہوں گے؟ مگر آج سچ بتاؤ کیا ایسا
सच हो रहा है? क्या ऐसा हो रहा है कि आज उम्मती को देखकर लोग इस्लाम को बुरा भला मुसलमानों के बारे में बुरी बातें हो रही हैं हमारी वजह से, हमारे किरदार की वजह से। ऐसा न करें। आज ये नियत करके जाए कि इंशाअल्लाह हम प्यारे आका के ऐसे उम्मती बनेंगे कि जिसके जरिए दीन का नाम रोशन हो। अब शैतान पता है क्या करता है? ऐसी जब बातें बयान में हम सुनते हैं ना, तो शैतान ये वसवसा डालता है कि यार बातें तो सारी ठीक हो रही हैं, मगर मैं अकेला सच बोल के क्या करूं? मैं अकेला अमानतदार बन के क्या करूं? सारी मार्केट ही झूठ बोल रही है, सारा शहर ही बेईमानी कर रहा है, मैं ईमानदारी करूंगा, मैं पीछे रह जाऊंगा, ये मुझे फायदा क्या होगा? देखिए एक बात याद रखें, फर्द से माशरा बनता है। मुझे कब्र में अकेले जाना है या पूरे खाने वालों को लेके जाना? अकेले जाना है। अपने अमाल का जवाब मुझे देना है। मैं तो अपने हिस्से का चिराग जलाऊं ना, मैं तो अल्लाह की बारगाह में कह सकूं कि मौला मैं नबी पाक के तरीके पर अमल करके आया, मैंने बेईमानी नहीं की, मैंने धोखा नहीं दिया, मैं सच बोलकर आया, मैं नमाजें पढ़ के आया, मैंने अल्लाह तेरे और तेरे हबीब की फरमाबरदारी करने की कोशिश की। अपने हिस्से का चिराग को जलाओ ना, सारा माशरा जो भी करे, हम एक फर्द अगर सुधरने की नीयत कर ले तो माशरा भी सुधर जाएगा। हमारा प्रॉब्लम ये हम सबको सुधारना चाहते हैं, अपनी फिक्र नहीं कर रहे। आप देखें दावत इस्लामी वालों का मदनी मकसद ही बड़ा प्यारा है। वो स्टार्ट ही अपनी बात से होता है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी। पहले अमीर अहले सुन्नत कहते हैं अपनी इस्लाह करो, हम ठीक होंगे तो माशरा ठीक होगा। आइए आज बदल के जाना है। आज ये नियत करके जाएं कि आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं है, और आज से शुरू फिर देखें इंशाअल्लाह ये नमाज आपकी इंशाअल्लाह दुनिया बेहतर कर देगी। अल्लाह ने चाहा आखिरत बेहतर। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।